السلام علیکم، میرا نام ہے کبیر وسواس، میں ویسٹ بنگال سے ہوں اور میرا سوال ہے کہ تقدیر اور کوشش یہ دونوں کیسے کام کرتے ہیں؟ یعنی ہم کیا تقدیر پہ وشواس کریں گے اور کوشش بھی کرنا چاہیے؟ ذرا ڈیٹیلس میں بتائیں گے؟ یہ ہمارے بھائی ہیں جو یہ سوال کر رہے ہیں کہ تقدیر اور کوشش کا کیا معاملہ ہے، کیا تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھ جانا چاہیے یا کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے؟ تو دیکھیں، اس بارے میں مختصر طور پر آپ یہ جان لیں کہ تقدیر جو اللہ رب العالمین نے لکھی ہے وہ اصل میں دو طرح کی ہوتی ہے۔ اس میں کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو بندے کے اختیار میں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کا اس پہ پورا اختیار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہ ایک آدمی خوبصورت ہوگا یا بدصورت ہوگا، یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اور تقدیر میں دوسری چیز یہ ہوتی ہے جس میں بندے کو پورا اختیار ہوتا ہے، مکمل اختیار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہ آدمی اچھا کام کرے گا یا برا کرے گا، یہ پورے طور پہ بندہ آزاد ہوتا ہے، وہ جیسا کرتا ہے ویسا اللہ تعالیٰ لکھتا ہے پہلے سے کیوں لکھ دیتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کل کی خبر معلوم ہے، اللہ فیوچر کے بارے میں جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، تو اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ شخص کل کیا کرنے والا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے۔ تو تقدیر کا مطلب یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ اس لیے لکھا گیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہی کروائے، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ تقدیر میں جو لکھا گیا وہ اس لیے لکھا گیا ہے کیونکہ ہم اپنی مرضی سے ویسا کرنے والے تھے اور اللہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ بندہ ایسا کرے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ دیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقدیر کا ایک حصہ ایسا ہوتا ہے جسے بندہ خود لکھوا رہا ہوتا ہے، یعنی بندے کا خود کا فیصلہ ہوتا ہے اور اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کو لکھتا ہے۔ اس لیے ایک شخص کو تقدیر کے سہارے چپ چاپ نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ اسے اپنی محنت، اپنی کوشش جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کی کوشش ہی سے اس کو صلہ مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا قرآن میں کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ آدمی کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو اگر آدمی کوشش کرے گا تو اس کا پھل پائے گا، اس کا نتیجہ پائے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے اصول بنا دیا ہے کہ کوشش کرے گا تو وہ پائے گا۔ اور اگر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں کچھ نہ کروں اور تقدیر میں جو ہوگا اس کو ملے گا، تو یہ سمجھ لے کہ چونکہ وہ کچھ نہیں کر رہا ہے، اسی وجہ سے اس کی تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوگا کہ اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ خالی ہاتھ بیٹھے گا، اس لیے یہ محروم رہ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر میں لکھ دیتا ہے محروم۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ اس کو محروم کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ اس نے خود اپنے آپ کو محروم کر دیا ہے۔ اس لیے ہم کو تقدیر پر بھروسہ کرتے ہوئے چپ چاپ نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ اپنی محنت، اپنا جو فرض ہے، اپنی کوشش ہے، وہ سب کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ تقدیر کا ایک بہت بڑا حصہ جو لکھا گیا ہے وہ ہمارے کرتوت کی وجہ سے لکھا گیا ہے، وہ ہمارے فیصلوں کی وجہ سے لکھا گیا ہے۔ اس لیے ہم جیسا فیصلہ کریں گے، جیسی کوشش کریں گے، ویسا ہی تقدیر میں لکھا ہوا پائیں گے۔ اس لیے آدمی کو کوشش اور محنت کرتے رہنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ